اللہ علیہ وسلم کی شان ہے. وہ سبحان اللہ کی خاطر 60,000 قرآن دے دیے. تو آپ بتاؤ سبحان اللہ میں کیا پاور ہے, کیا طاقت ہے, کیا قوت ہے, آپ کو معلوم ہونا چاہیے. بخاری شریف کی آخری حدیث ہے, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, جس کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلمتان حبیبتان الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. اور ایک بار سبحان اللہ سبحان اللہ. ایک کروڑ روپے کی دعوت کر رہے ہیں, اگر سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم نہیں بولے وہ کروڑ روپے کی دعوت تہس نہس ہو جاتی, مٹی میں مٹ جاتی. اس کی کوئی اوقات نہیں ہے, کوئی اس کی قوت و قدرت نہیں ہے. ایک بار سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم نکل گیا زبان سے, پھر دیکھیں 1 کروڑ کی دعوت کو اللہ 100 کروڑ میں تبدیل کر دیتا ہے. سرکار فرمائے ارے 2 جملے ایسے ہیں کہ ہر انسان کی زبان پر بولنے سے ہلکے پھلکے ہیں. کیا ہے؟ اللہ کو بہت زیادہ پسندیدہ ہے, اللہ خوش ہو جاتا ہے بندے سے. سبحان اللہ بولیے, بس دیکھو آپ کی مصیبت تکلیف آپ سے ایسے ضرور کر نکل جاتی ہے. آپ بولیں گے واہ 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 واہ, میں اللہ کو سبحان اللہ بولا, اللہ میری مصیبت دور کر دیا. کون مصیبت دور کرے گا؟ یہ ہماری اللہ ہی کرے گا. بزرگوں کے وسیلے سے, طفیل سے, ماں باپ کے وسیلے طفیل سے. ابھی آپ سے مولانا نے فرمایا کچھ لوگوں کی دعائیں آج کی رات دور نہیں ہوتی. میں اس کا کہا سرکار نے فرمایا 5 راتیں ایسی ہیں جس میں دعا رد نہیں ہوتی. پہلی بات کون سی رات ہے؟ وہ رجب المرجب کی پہلی رات. بولیے سبحان اللہ. سبحان اللہ. یہ شعبان المعظم کی 15ویں شب اللہ اکبر کبیرہ, جس میں ہم آپ بیٹھے ہوئے ہیں. اور ہر جمعرات, جمعہ کی جو رات ہوتی ہے پنجشنبہ, جمعہ کی رات, یہ 3 راتیں میں نے ذکر کر دیا. ایک ہے رمضان کی عید کی رات, ایک ہے بقرعید کی رات. 5 راتیں ایسی ہیں کہ اللہ فرماتا ہے بندے مانگ, ہم تو لائی بکر ہے, کوئی سائل نہیں, اور منزل کسے دکھلائے کوئی راہ رو نہیں ہے, یعنی کوئی رہنو نہیں ہے. راستہ کس کو بتائیں؟ اگر راستہ پوچھے گا تو ہم اس کو راستہ بتائیں گے. بتاؤ بزرگوں اور دوستوں, اللہ مائی رہے فرماتا ہے نام. اگر بندہ مانتا ہے اللہ اس سے خوش ہوتا ہے, اللہ سے نہیں مانتا ہے تو اللہ اس سے ناراض ہو جاتا ہے. فرماتا ہے بندے تو نے مجھ سے نہیں مانگا, مانگنے میں بخل کیا, مانگنے کے لیے ہاتھ نہیں اٹھایا. یہ صاحب رو رو کر بھی دعا فرمایا. مکاشفۃ القلوب میں حضرت علامہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کل قیامت کا میدان ہوگا اور دوزخ کی آگ گناہگاروں کے پیچھے تعاقب کرے گی. اللہ اکبر کبیرہ. کیسی رہے گی وہ آگ؟ 50,000 میل پہ دوزخ کی آگ ہوگی. لوگ بھاگتے رہیں گے, خالی 50,000 میل دور سے ہی وہ آگ سے کباب بن جائیں گے, بوٹی بن جائیں گے, راکھ بن جائیں گے. اللہ ایسی رہے گی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں جبریل علیہ السلام کو بلاؤں گا کہ میری امت کو ایسی تکلیف ہو رہی دوزخ کی آگ, اے جبریل آؤ. تو جبریل چاندی کی کٹوری میں پانی لائیں گے اور میں اپنا دست اقدس ڈال کر اس آگ کو چھڑکوں گا, وہ آگ واپس دوزخ پہ چلے جائے گی. میں کل قیامت پہ سرکار دنیا میں بتا رہے کیا کہنا پانی ہے. سرکار فرماتے ہیں میں جبریل سے پوچھوں گا جبریل بتا تو صحیح یہ کون سا پانی تھا؟ کہ زمزم ہے, کوثر ہے, کون سا پانی ہے؟ تو جبریل عرض کریں گے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کے امت کے آنکھوں سے نکلے ہوئے گناہگاروں کے آنسو ہیں. کیا شان ہے گناہگاروں کی. مانگو کیا مانگنا چاہتے ہو, اللہ آپ کی قدرت الہی آپ کی جانب اور کرا رہی ہے. آسمانی دنیا پہ اللہ
اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہو رہی ہے، کیا فرما رہا ہے؟ شہادت کی انگلی بلند ہے، سجدے میں سر ہے، دعا کیا مانگ رہے؟ ولادت باسعادت پیدا ہوتے وقت ربی حب لی امتی، ربی حب لی امتی، ربی حب لی امتی، اے میرے مولا میرے امت کو بخش دے، معاف کر دے، میرے امت کی مغفرت فرما دے، رجا فرما دے۔ سرکار دنیا میں آتے آتے ہماری مغفرت کرتی ہے، جاتے جاتے ہماری مغفرت کرتی ہے۔ سبحان اللہ۔ سرکار 7 دن ہو گئے اپنے حجرے مبارک سے باہر نہیں آ رہے، تمام صحابہ کرام رو رہے ہیں کہ سرکار اپنا حجرے مبارک سے باہر نہیں آ رہے۔ حضرت خاتون جنت بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہا کو بلایا گیا، کیا ہوا دیکھو بیٹا، اندر تشریف لے گئے، فوری اسرائیل علیہ السلام کو بلایا، سرکار فرماتے ہیں اب میں اس دنیا سے رخصت ہو رہا ہوں، نزاع کا عالم ہے، سکرات ہے، اے اسرائیل بتاؤ تو صحیح موت کی جو سختی ہوگی قیامت تک پیدا ہونے والے میرے تمام امتیوں کی تکلیف مجھے لا کر دے دو، میں تمام امتیوں کی تکلیف میں برداشت کروں گا۔ جاتے جاتے بھی امت کا خیال ہے، اور 15ویں شعبان آتی ہے تو ہم بیوی کے سامنے بڑے کتنے افسوس کی بات ہے بزرگوں، میں نے عرض کیا 5 راتیں ایسی ہیں آپ کی دعا رد نہیں کی جاتی۔ بعض لوگ بولتے ہیں یہ لیلۃ البرات کو کہ بھائی لیلہ کہتے ہیں رات کو، برات کہتے ہیں گناہوں سے آزادی کی۔ دیکھیے توبہ جب کرتا ہے نا بندہ، 3 چیزیں اس کے اندر ہونا ضروری ہے کہتے ہیں۔ ایک یہ ہونا چاہیے جب گناہ کیا تو شرمندہ اور نادم ہو جانا، رہے میں گناہ کیا۔ صحابہ کرام گناہ نہیں کرتے، پھر بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں کسی شاعر نے کیا خوب کہا، ہم گناہ کر کے بھی شرمندہ نہیں کیا تھے وہ لوگ، ہم گناہ کر کے بھی شرمندہ نہیں کیا تھے وہ لوگ کہ گناہ بھی نہ کیا اور پشیمان رہے۔ گناہ بھی نہیں کرتے تھے لیکن روتے رہے، رات بھر جاگ کر رو کر اللہ کو منواتے تھے۔ اور ہمارا آپ ہے رونا بھی نہیں آتا تو سرکار نے فرمایا رونے کی صورت بناؤ، اللہ کے فرشتے آپ کے رونے کی صورت کو دیکھ کر وہ کیفیت لکھیں گے، اعمال کرام کاتبین، یہ سجین لکھ رہے ہیں، رجسٹر لکھ رہے ہیں۔ بزرگوں اور دوستوں، آپ کو پتا ہوگا کہ آخری آیت میں سورۃ دخان کی فیہا یفرق کل امر حکیم، اس رات میں آنے والے سال تک کا سارا معاملہ طے کر دیا جاتا ہے۔ کس کو کھانا دینا نہیں دینا، پانی دینا نہیں دینا، گردے میں کنکر لانا نہیں لانا، پیشاب بند کر دینا نہیں کر دینا، کووڈ جیسی بیماری میں ہلاک کرنا نہیں کرنا، عمر لمبی کرنا نہیں کرنا، کھانا 2 کلو دینا 1 کلو دینا، جتنا دینا ہے آج کی رات طے کر دیا جا رہا ہے۔ اور ہم ہیں کہ بازاروں میں پھر رہے، ارے نام تیرا نام پکارا جا رہا ہے، جا بخشش لے لے، مغفرت طلب کر لے، تیرے ماں باپ کی دعائیں مغفرت کر کے ہاتھ پا کے اللہ کو راضی کر لے تاکہ اللہ تیرے ماں باپ کی بخشش کر سکے، تو اپنی مغفرت طلب کر لے۔ ایک بار حضرت امی عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں آج میری رات تھی، میری باری تھی، آج رات میری باری تھی، لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے میرے حجرے میں میرے بستر پہ نہیں پائی، میں باہر نکل گئی، کیا دیکھتی ہوں کہ جنت البقیع میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آسمانوں کی طرف ہاتھوں کو بلند کیے ہیں، آنسو جاری ہیں اور روتے روتے اپنے امتیوں کی بخشش کی دعا مانگ رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ہم کو ایک سرکار نے سبق دے دیا، درس دے دیا، یہی وجہ ہے ساری دنیا کے قبور یہ شعبان کی 15ویں شب سے پہلے، شب برات آنے سے پہلے سارے قبروں کو صاف کر دیا جاتا ہے، شفاف کر دیا جاتا ہے۔ بزرگوں اور دوستوں کی جیسا کہ علامہ نے فرمایا چند لوگوں کی دعائیں نہیں قبول ہوتی، ایک تو مشرک ہے، دوسرا جادوگر ہے۔ دیکھیے ستاروں کو دیکھ کے کہتے ہیں، کچھ صحابہ کرام آئے سرکار سے دریافت کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ علم نجوم کیا ہے؟ یہ نجوم جو علم ہوتا ہے، ما علم النجوم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سرکار نے فرمایا
منجمون الکذب فہو صدق، یہ علم نجوم سچا ہے، اس کی خبریں دینے والے جھوٹے ہیں. کیا کرتے معلوم؟ چار اس میں اپنے طرف سے مرچیاں لگا کے پیش کرتے، ایک کو سامنے والے سے پیسے وصول کرنا ہے نہیں. کیا کرتا جادوگر، کیا کرتا کاہن، چہرہ لے کر اپنے طرف سے کچھ مرچ مسالے لگا کے بولتا ہے فلاں فلاں تمہاری ساس کردی، تمہاری جورو فلاں سے تعلقات موجود ہیں. اب بتاؤ بزرگوں اور دوستوں، یہ چیزیں جب سامنے انسان کے ذہن کے اندر رہ جاتی ہیں تو وہ انسان کی زندگی ستیہناس ہو جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج کی رات کاہنوں کی جو ستاروں کو دیکھ کے کہتے ہیں ان کی بھی بخشش نہیں ہوگی. اور کون لوگ ہیں؟ ماں باپ کے نافرمان. اور کون لوگ ہیں؟ شرابی. اور کون لوگ ہیں؟ ایک دوسرے سے رشتے توڑ لینے والے. بھائی بھائی کا رشتہ توڑنا، 8 دن 15 دن بات نہیں کر رہے، بہن بھائی رشتے توڑ لے رہے، بات نہیں کر رہی، اماں سے بات نہیں بند کر دے رہے، بچے بہنیں بابا سے بات بند کر دے رہے. یہ جو رشتے قطع تعلق کرتے ہیں اللہ ان کی بھی دعائیں قبول نہیں کرتا ہے. آپ کو معلوم ہونا چاہیے قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا اے بندو کما ربیانی صغیرہ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ. ارے ماں باپ تمہارے چھوٹے رب ہیں. ماں باپ کیا ہیں؟ چھوٹے رب ہیں. اللہ نے فرمایا اے بندو تمہارے ماں باپ چھوٹے رب ہیں. وَأُفِّ لَكُمَا وَلَا تَنْهَرْهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا. ایک اور آیت میں فرمایا تم اپنے ماں باپ کو اوں مت بولو، چھڑکی تو میرا دور کی بات، ماں باپ کو اوں مت بولو. وہ میں بیٹے جا کے ذرا سودا لا لے، میں چھوٹی وہ چھوٹا بھائی ہے، ہمیشہ میں چلانا سودا، دکان میں چھوڑنا، مرچیاں بھجے میں ڈالنا، میں دودھ کی دکان کو لگانا، میں جو ہے نا لے جا کے پیپر ڈالنا، میں فلاں گنے کا جوس بیچنا. آج ہمارے جو بھائی بہنوں کی جو حالت ہے وہ ظاہر کر رہا ہوں، میں کرنا نہیں بولتا. ماں باپ بولتی ہے وہ حرف عاقل ہے. اللہ فرما رہا ہے تمہارے ماں باپ تمہارے چھوٹے رب ہیں. سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الجنت تحت اقدام الامہات، ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے. الوالد اوسط ابواب الجنہ، باپ جنت کے دروازوں میں بیچ کا دروازہ ہے. اے بندو تم کو معلوم ہونا چاہیے باپ بیچ کا دروازہ ہے. سرکار نے فرمایا ماں باپ کو محبت بھری نگاہ سے جو دیکھتے ہیں اللہ انہیں مقبول حج کا ثواب عطا فرماتا ہے. ایک صحابی آئے پوچھتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری امی جان زندہ ہے، میرا ابا کا انتقال ہو گیا، میں ایک بار دیکھوں گا. سرکار نے فرمایا 1 حج کا ثواب، دن میں 2 بار دیکھا 2 حج کا ثواب، 3 بار دیکھا 3، 4 بار 4، 5، 6، 7، 10 بار دیکھوں گا 10. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری ماں کو دن رات محبت بھری نگاہ سے دیکھتا رہو تو سرکار نے فرمایا تیرے لیے جنت لازم ہو گئی. سبحان اللہ، تو جنتی ہے. سبحان اللہ. جو ماں باپ کو محبت بھری نگاہ سے دیکھتے ہیں آج کہاں ہے وہ اولیاء؟ آج دیکھو ہم پہ ظالم حکمران کو اللہ مسلط فرمایا ہے. احادیث میں آتا ہے سرکار فرماتے ہیں ہمارے اعمال گندے پراگندہ ہیں. ہم جھوٹ، غیبت، چغلخوری، ایک کا مال دوسرے کے ساتھ غبن کر کے کھا جا رہے، چوری کر رہے، ڈاکہ ڈال رہے، زنا کر رہے، حرام بازی کر رہے، شراب نوشی کر رہے، عیاشی اواشی بدماشی کر رہے. بتاؤ ہمارے اعمال میں گندگیاں ہی گندگیاں ہیں. کہاں سے اللہ کی رحمتیں آئیں گی؟ کہاں سے اللہ کا فضل آئے گا؟ اسی لیے اللہ نے ہم پہ ظالموں کو مسلط کیا. سرکار فرماتے ہیں ظالم حکمران تمہارے اوپر مسلط کر دیے جائیں، ان کو برا بھلا مت کہو. ان کو برا بھلا کہنا اللہ کو برا بھلا کہنے کے برابر. دیکھو آپ کیسے چیزیں ہو رہی. لہذا ماں باپ کا ادب پیدا کرو. سرکار فرماتے ہیں ہاں یہ جو طبقات ہے اگر صدق دل سے بیٹھ کے اللہ کی بارگاہ میں روئیں گڑائیں معافی مانگے اللہ پھر ان کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے. سبحان اللہ. جو کچھ کیا پچھلا گناہ ضرور تھے. آپ کو معلوم میں نے عرض کیا جب گناہ کرے تو آدمی کے اندر ندامت اور شرمندگی آ جائے.
شرم ہو جائے بھائی میں نے بہت بڑا دھوکہ کیا ہے، میری ماں کو دکھ دیا ہے، تکلیف دیا ہے، میری ماں کا دل دکھایا ہے، میری ماں کو میں نے برا بھلا کہہ کے رلایا ہے، یہ شرمندگی کے آنسو ہم روئے، ہمارے دل میں شرمندگی ہو اور اللہ کے دربار میں گر گیا ہے مولا میں نے جو گناہ کیا ہے اسے معاف کر دے، پھر اپنی ماں کو معاف کروا لیں۔ ماں نے معاف کی، باپ معاف کر دیا، پھر اللہ کی رحمت آپ کے لیے نازل ہو گئی، اللہ کی بخششیں آپ کے لیے ہو گئی، اللہ کا فضل۔ ارے جس کے ماں باپ ناراض ہے، آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رضا ربی و رضا الوالد، ماں باپ کی خوشنودی میں اللہ اس کے رسول کی خوشنودی ہے، ماں باپ کی ناراضگی میں اللہ اس کے رسول کی ناراضگی ہے۔ بتاؤ بزرگوں اور دوستوں، ہم کن کن ماؤں باؤں کا باپوں کا دل دکھائے ہوں گے۔ آج کی رات صدق دل سے توبہ استغفار کریں، ان کی قدم بوسی کریں، دست بوسی کریں، معذرت خواہی کریں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے، عرض گزار ہوئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے قسم کھائی، منت مانگی کہ اگر میرا فلاں کام ہو جائے میں جنت کی ڈھیری سے اس کی چوکھٹ کو چوموں گا۔ میرا کام تو ہو گیا لیکن میں مرا نہیں، ایسے ڈھیری سے چوکھٹ کو چوموں۔ سرکار نے فرمایا کیا گھر میں تمہارے ماں باپ ہیں؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ماں باپ میرے بچپن میں ہی انتقال ہو چکا ہے۔ سرکار نے فرمایا ٹھیک ہے، کیا تمہارے ماں اور باپ کی قبر یاد ہے؟ انہوں نے کہا ماں کی اور باپ کی قبر بھی مجھے معلوم نہیں ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ سرکار نے فرمایا کسی مسلم قبرستان میں چلے جاؤ، کسی مسلم قبرستان میں چلے جاؤ اور کسی مسلمان عورت اور مسلمان مرد کے سرانے کے پتھر، مسلمان عورت کے قدموں کے پتھر کو چوم لو، تمہیں جنت کی ڈھیری سے چوکھٹ کو چوم لے گا۔ یہ تو عام مسلمان مرد اور عورت ہیں، پھر جو پیدا کیے ان ماں باپ کا کیا حال ہوگا؟ حضرت بابا شرف الدین رحمۃ اللہ علیہ سہروردی جو 850 برس پہلے ہندوستان کے حیدرآباد تک تشریف لائے، معلوم کیسے ولی کامل پر ہم پڑے۔ آپ کی امی جان آدھی رات ہو چکی ہے، رات کا نصف حصہ گزر چکا ہے، گھر میں پانی کا خطرہ نہیں، آپ فرماتے بیٹا ذرا پانی لاؤ پلا دو۔ حضرت بابا شرف الدین رحمۃ اللہ علیہ اٹھے، ہانڈیاں دیکھے، برتن دیکھے، پانی نہیں تھا، ایک مٹی کا برتن لے گئے، تالاب چلے گئے، تالاب سے پانی لایا، جب تک اپنی امی جان کی آنکھ لگ گئی تھی، قدموں کے پاس اور آگے کی سردی کا عالم ہے، جا کر لائے اور جانے کے عالم میں کھڑے رہے۔ کب تک؟ جب تک فجر کی اذان مؤذن صاحب اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اس طرح بلند نہیں کیا۔ امی جان کی آنکھ نہیں کھلی، اذان ہوتے وقت امی جان ہوتی ہے فوری پریشان ہو جاتی ہے، فرماتی ہے بیٹا میں نے آدھی رات کو پانی منگایا تھا، کیا اس رات کے حصے سے فجر کی اذان تک تم میری خدمت میں پانی کا پیالہ لے کر کھڑے ہو؟ آپ مسکراتے ہوئے اپنی امی جان سے کہتے ہیں ہاں ماں جب سے ٹھہرا ہوا ہوں۔ امی فرماتی ہے بیٹا مجھے پانی لائے تھے، اٹھا کر دے دیتے ہوئے پی لے کے سو جاتی۔ فرماتے ہیں نہیں امی جان آپ کو اٹھانا، آپ کی میٹھی میٹھی نیند سے اٹھانا تو آپ کو تکلیف دینے کے برابر تھا، اسی وجہ سے میں نے یہ خوف کرتے ہوئے آپ کو نہیں جگایا۔ اما ہاتھ اٹھا کے دعا کرتی ہے مولا یہ بیٹا مجھے پانی پلانے کے لیے کڑاکے کی سردی میں نکل گیا تھا، قیامت تک اس کی مزار سے لاکھوں کروڑوں کو فیضیا سبحان اللہ، مجھے پلانے کے لیے آیا تھا، مولا اس کی قبر سے، مولا اس کے آستانے سے روحانی فیض دنیا کو دے دے۔ 365 سیڑھیاں، کئی لوگ گئے ہوئے ہیں وہاں لوگ، میں تو سینکڑوں بار درجنوں بار گیا، اتنی اسپیڈ سے چلے جاتے حضرت کی محبت میں۔ بتاؤ 365 سیڑھیاں چڑھ کے جانا معمولی بات نہیں تھی، چلے جا رہے۔ یہ اپنی امی جان کی دعا تھی۔ خواجہ ویسے کرنی جس کی امی جان کو خواجہ ویسے کرنی اپنی اماں کو کاندھے پہ بٹھا کے لے کے چلتے، صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے، خواجہ ویسے کرنی کا بہت بڑا مقام ہے۔ آپ کی امی جان کو پوچھا ماں میں سرکار کو دیکھ کے آپ کو ایک بار اجازت دو؟ ٹھیک ہے جاؤ بیٹا، مسجد میں گیا وہ گھر پہ ہے، پھر گھر کو نہیں جانا، واپس چلے آ جانا۔ تم گھر کو گئے وہ مسجد میں ہے، مسجد میں جا کے نہیں ملنا، سیدھا گھر سے میرے پاس واپس آ جانا۔ اب ماں کی بات سنو، ماں کی
کی بات سنیں، کیا ہوا معلوم؟ ایک مرتبہ اماں کو بٹھا کے لے کے جا، ماں کا بولو براس پیشاب اور پائخانہ نکل گیا، لے کے لگے چہرے پہ لگا رہے، آج باپ ذرا کھانستا ہے، ماں کھانستی ہے، بیٹا کھانا کھا، اس کو تکلیف ہوتی، کہتا ہے کیا کھانس رہی بڈھی، کیا کھانس رہا ہے بڈھے، مجھے تکلیف ہو رہی ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک، ایسی اولاد ہونے سے نہیں ہونا اچھا ہے۔ ماں باپ کے دل میں یہ ہائے ہائے بددعا نکلتی ہے، بتاؤ پھر ماں باپ ایسے بددعا دے تو بیٹا کہاں ترقی کرے گا، کہاں اللہ کا مقرب بنے گا۔ حضرت خواجہ ویسے کرمی کی امی جان آنکھوں میں آنسو آ گئے، سمجھی کہ میرا بیٹا مجھے ڈانٹے کا ڈنڈے تھا، بیٹا کیا ہوا؟ بیٹا کہہ رہا امی جان کچھ نہیں ہوا۔ اللہ پیشاب پہنا لگا لے رہے سب کو، اماں کا قبر کیا ہوا بیٹے؟ کچھ نہیں اماں جان، کچھ نہیں ہوا۔ سمجھتی ہے کہ کہیں نیچے ثابت ہوگا، بچے کو معلوم ہی نہیں ہو۔ اب آنکھ میں آنسو آتے ہیں، ہاتھ بلند کر کے دعا کرتے ہیں، مولا آخری نبی خاتم النبیین شفیع المسلمین میرے بیٹے سے اپنے امت کی بخشش کی دعا کرائیں۔ یہ سبحان اللہ، اللہ نے دعا قبول کی۔ آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرمانے سے پہلے حضرت مولا کائنات علی رضی اللہ عنہ، حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ، حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ، آؤ تینوں آؤ، جب میں اس دنیا سے رخصت ہو جاؤں یہ میرا جوبہ لے جاؤ، میرا شریف میں میرے سے جوبہ ہے۔ اللہ اکبر کے آج لوگ بول رہے خواب میں سرکار میں ہوں گے، پھر سرکار خواب میں گئے تو 50 نمازوں سے 5 نمازہ نہیں کو پڑھ رہا، 5 نہیں پڑھ رہا، 50 پڑھنا، کتنے پڑھنا؟ خواب میں گئے تھے نا، خواب کی بات کوئی وہ نہیں ہوتی نا، تو 50 پڑھو، 5 کی کیوں پڑھ رہے؟ لوگ بولتے ہیں خواب میں گئے تھے جی آسمانوں پہ جا سکتے کیا؟ ہم بھی بچپن میں پلین کے بارے میں سنتے تھے تو ہمارے کوئی صحیح نہیں دکھتا تھا، جب پلین میں بیٹھے معلوم ہاں 300-400 لوگوں کو لے کے جاتا، سامان رکھ لے کے جاتا، یہ بڑا پلین رہتا، بیلٹا بدلنے کے بڑھ جانا، عورتاں پھرتے مرداں پھرتے سب پھرتے نہیں، معلوم نہیں ہوا۔ اللہ کیا فرمایا قرآن پاک میں، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، اللہ فرما دیا پاک ہے وہ ذات، ارے جو ذات پاک ہے اس ذات کو دیکھو جو چاہے اللہ کر سکتا۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، ایک بہت بڑے مولوی صاحب تھے، انہوں نے کہا کہ کیسے ہوا ہوگا سرکار، کیسے نہیں ہوں گے، ساتواں آسمان چلے گئے، اللہ سے ملے، یہ کیسا ہوگا؟ روشنی نہیں، شیطان ان کے دل میں خلیل آ گئی، بازار کو گئے مچھلی خریدے، بیوی کو لا کے دے کے بولے میڈم ذرا مچھلی جلدی جلدی کاٹ کے اچھا بہترین تلو، اب بھی آ رہا ہوں، پانی جا کے نہانے کا تو تلا، جا کے کپڑے اتارے، ڈبکی لگائے، لگا کے نکلتے خوبصورت حسین جمیل دوشیزہ بن گئے، یعنی مرد جا کے عورت بن گئے، پریشان ہوئے میرے کپڑے کدھر گئے؟ ادھر سے راجا کا بیٹا آیا، خوبصورت لڑکی دیکھ لیا، شادی کر لیا، 17 سال، کتنے سال ہو گئے؟ 17 سال، 12 بچے پیدا ہوئے 17 سال میں، اللہ اکبر۔ پھر وہ عورت وہی تالاب کے کنارے کی ڈبکی لگائے، لگا کے پھر مرد بن گئے ہیں، سوچے لگا غائب ہو گیا، اب گھر کدھر گئے کہ 17 سال ہو گئے، بچے بھی جل دیا، وہ ہو گیا، گھر کو گئے تو کیا بیوی بسم اللہ الرحمن الرحیم مچھلیاں کو رگڑ لی، انہوں پریشان ہوئے، کیا ہوا جی 17 سال ہو گئے، ایسا ہو گیا میرے سے؟ چھوٹا تمہارے اس میں پتھرے پڑو، کیا جی مولوی صاحب ایسے بات کر رہے، عورت بھی بدل کرتے، بچے بھی پیدا ہو گئے، تو اللہ بتا دیا دیکھو میراث ہمارا واقعہ ہے، ہم جو چاہے کر سکتے ہیں، ہم نے میرے آقا کو، میرے حبیب کو 7 آسمان بلا دیا، ثم دنا فتدلّا، آبا پاس سے بھی آواز دنا، کہاں لے کے گیا اللہ تعالیٰ نے معلوم، 7 آسمان کی سیر کرا دیا، 1,24,000 قوم بیش انبیاء مرسلین علیہ السلام پیچھے کھڑے رہے، سرکار امامت فرمائے، سبحان اللہ، شان ہے